السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں؟ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ جی سر، بہت مہربانی آپ کے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تھینک یو۔ میری آنکھیں کھول دی ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں، آپ شیعہ ہیں کیا؟ نہیں، پہلے غیر شیعہ تھا، اب شیعہ ہو گئے۔ کب سے شیعہ بنے؟ بس آپ کی ویڈیو دیکھ رہے، 2 مہینے سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں لگاتار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا آپ کو عزت دے، خدا سلامتی دے، خدا ایمان دے آپ کو۔ تھینک یو سر۔ اور مزید کچھ حکم ہے؟ جی، کوشچن ہے سورہ نور کی آیات کے بارے میں کہ کیا اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ آیات عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، جبکہ اہل تشیع بھائی کہتے ہیں وہ جناب مالک السلام اللہ علیہ کے لیے نازل ہوئی جی ہیں۔ ہاں، اس کی ذرا تفصیل وضاحت۔ دیکھیں کیا تفصیل، کیا تفصیل وضاحت؟ اگر وہ آیات عائشہ کے لیے بھی ہونا تو اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہے اس آیات میں۔ دیکھیں آیات میں یہ ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه خیرا لکم بل هو شر لکم۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ آپ ہی صحابہ کا ایک گروہ، اس بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، خیر سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ وہ اہل تشیع بھائی صحیح مسلم کی روایت دیتے ہیں نا کہ وہ اس میں جناب مالک مسلم میں ہے، مسلم کے آخر میں ہے کہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے۔ اب مان بھی لینا کہ ماریہ کے لیے نہیں ہے، ماریہ قبطیہ کے لیے نہیں ہے، عائشہ کے لیے، تو اس میں عائشہ کی کسی قسم کی تعریف نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی تہمت لگی ہے زنا کی، زنا کی تہمت لگی ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں وہاں پہ نستجیر باللہ زنا ہوئی ہے، کیونکہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اونٹنی سے پیچھے رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، تو بعض صحابہ نے باتیں بنائی۔ تو اس میں جو ہے کہ بھئی یہ لوگوں نے تہمت، آیت کے الفاظ یہ ہیں جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے وہ آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی کا ایک گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، صحابہ کا ایک گروہ ہے۔ بھلے اس کو لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، یہ اس کو برا نہ مانو، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ تو یہ میرے بھائی اس میں اگر کہہ دینا کہ عائشہ پہ تہمت، اس غزوے میں زنا کی تہمت لگی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک تو بہتان تھا، جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اس کا کچھ اس کے علاوہ ثابت نہیں ہوتا، کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی مجد نہیں ہے۔ اس میں صحابہ کی مذمت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت نہیں رکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ کے متعلق انہوں نے غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے ہے۔ ایک اور کوشچن ہے قبلہ جی، جماعت مخالفین اس آیت کو پیش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی برات نازل کی آسمان سے۔ اور بھائی کون سی برات، کس طرح کی برات؟ یہ کہ یہ مسئلہ، یہ زنا کا جو تو بہتان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ نے تہمت لگائی ہے۔ یہی اگر پہلی بات ہے کہ اب نہیں مانتے کہ عائشہ کے متعلق یہ ماریہ قبطیہ کے لیے، جیسے کہ مسلم میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائی، صحیح مسلم میں یہ چاپ دار الفکر ہے، اس کے آخر میں کتاب التوبہ میں، یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں پر کتاب براءت حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الریب، یہاں پہ ہے کہ کسی نے تہمت لگایا تھا ماریہ قبطیہ پر، نستجیر باللہ، کہ وہ جو ہے غلط کام کرتی ہے، کیونکہ وہ بچے، وہ اللہ نے ان کو بچہ دیا تھا، فرزند دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دوسرے جو ازواج تھے ان کو اولاد نہیں تھا۔ ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ ماریہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت خوبصورت تھی، حضرت ماریہ بہت خوبصورت تھی، اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد بیٹے جو حضرت خدیجہ سے نہیں ہیں، حضرت ماریہ سلام اللہ علیہ سے۔ تو یہ جو ہیں ان پہ تہمت لگانے والی بھی عائشہ ہی تھی، اور آیات ان کی شان میں ہے، لیکن ہم مان بھی لیں کہ عائشہ کی شان میں ہے، تو وہ اس سے کوئی ایمان وغیرہ ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، تھینک یو بھائی، آپ دوسروں کو کال